صاحب ان کی خاکساری، ان کا عدل دیکھ کر ہم لوگ ایسے ہی نہیں اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مانتے ہیں، بلکہ ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی خاکساری، ان کا عدل دیکھ کر کے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ نواسے حضور مفتی اعظم ہند یہاں پہ موجود ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ چہرہ تو جمال رضا خان کا ہے، مگر ان کی آنکھوں میں جلوے سرکار مفتی اعظم ہند حضرت کی موجودگی میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ حضرت فرمائیں اور حضرت کی باتوں کو میں بھی مانوں، آپ بھی مانیں۔ یہاں صرف جلسہ دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، علماء کے چہرے کی زیارت کے لیے نہیں آئے ہیں، لوگوں کی شاعری سے مستفیض ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ بریلی سے کسی بریلی کے شہزادوں کو، شہزادوں میں سے کسی شہزادے کو ہم اس لیے بلاتے ہیں کہ ان کا تقویٰ دیکھیں، ان کا جلوہ دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں، ان کا لباس دیکھیں، ان کا چہرہ دیکھیں، ان کی پرہیزگاری دیکھیں، اور صرف دیکھے نہیں بلکہ دیکھ کر کے اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنا لیں، اور یہ کہنے پہ ہم لوگ فخر کریں جب بریلی کے حضور مفتی اعظم ہند کے نواسے کا تقویٰ اتنا اچھا ہے تو سرکار مفتی اعظم ہند کا تقویٰ کتنا اچھا ہوگا، سرکار اعلیٰ حضرت کا تقویٰ کتنا اچھا ہوگا۔ اور یہیں پہ فیصلہ لے کر کے جائے جب ہندوستان کی سرزمین پہ بریلی شریف پہ اعلیٰ حضرت نبی کے اتنے سچے عاشق ہیں، اور نبی کے دیوانوں کا جس طریقے سے ان لوگوں نے کل بھی ایمان کی حفاظت کی تھی آج بھی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے اپنی زندگی کو ان لوگوں آپ کی آواز نہیں نکل رہی، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بہت ہاتھ اٹھا لیے، ہاتھ جھکائیے، اور اعلیٰ حضرت کو اگر آپ اعلیٰ حضرت مانتے ہیں تو اپنی آواز کو بلند کیجئے، اور صرف زبان سے مت بولیے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، آپ کا چہرہ بولے کوئی اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے، آپ کا عشق بولے اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے، آپ کا لباس بولے اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے، آپ کا تقویٰ بولے اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے، آپ کی صبح بولے اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے، آپ کی شام بولے اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے۔ کسی چوراہے پہ قسم کھا کر کے مت بولیے کہ ہم صرف اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، جب جب اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو سب کام کو چھوڑ دیجئے، اپنی دکان کو بند کر دیجئے، اور مسجد میں جا کر کے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو تو مسجد میں جا کر نماز پنجگانہ کی باجماعت ادا، نماز پنجگانہ باجماعت ادا کر لیجئے۔ یہی اعلیٰ حضرت کا مشن ہے۔ حق فرمایا، حق سمجھایا، حق کے علاوہ سب سمجھایا، حق فرمایا، حق سمجھایا، حق کے علاوہ سب ٹھکرایا، حق کی عزت، حق کی رفعت، حق کی نصرت، حق کی نصرت اعلیٰ حضرت۔ اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں دو شعر صرف آپ سنیں اور مسکرا کے بول دے سبحان اللہ، زندگی کے ساتھ بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کب آپ کی آواز کھلے گی؟ جب ان شہزادوں کو دیکھ کر کے آپ نہیں بولیں گے، آپ نہیں مسکرائیں گے تو کب مسکرائیں گے؟ محبت کے ساتھ بول دیجئے سبحان اللہ۔ ایسے لوگ اپنے مقدر پہ ناز کرو، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اگر مفتی دیا ہے تو مفتی اعظم عطا فرمایا ہے، اگر غوث دیا ہے تو غوث اعظم عطا فرمایا ہے، اگر امام دیا ہے تو امام اعظم دیا ہے، اگر شہید دیا ہے تو شہید
اور اگر رسول دیا ہے تو محبت سے بولیے، آپ حضرات بولیے اور مسکرا کے بولیے. رسول اللہ کے ایک معجزہ احمد رضا تم ہو. ارے نوٹ مت دیجیے، نوٹ نہیں مانگ رہا ہوں، آپ محبت سے بولیے نا سبحان اللہ. آواز آپ کی بلند نہیں ہو رہی، ہاتھ تو بلند ہو جا رہا ہے مگر آواز نہیں بلند ہو رہی. مسکراتے رہے. ایسی مجلسوں میں اگر علماء حق کی جماعت کو دیکھ کر کے، علماء حق کی جماعت کو دیکھ کر کے اگر مسکرائیں گے اور تاجدار دو عالم کانفرنس میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر سن کر کے مسکراتے رہیں گے، اور یہ مسکراہٹ اگر فرشتے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیے تو انشاءاللہ زمین پہ رہیں گے تو مسکراتے رہیں گے. رسول اللہ کے ایک معجزہ احمد رضا تم ہو. رسول اللہ کے ایک معجزہ احمد رضا تم ہو. میرے فکر و فہم سے ماورا احمد رضا، میرے فکر و فہم سے ماورا احمد رضا تم ہو. اور در رسول مل جائے تو پھر پہنچوں خدا تک. در رسول مل جائے تو پھر پہنچوں خدا تک. میں اس پاک در کا راستہ احمد رضا، اس پاک در کا راستہ. اس پاک در کا راستہ احمد رضا تم ہو. الحمدللہ ہم لوگ اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں دستار بندی کا خوبصورت منظر بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیجئے. پھر کبھی موقع ملا تو تبارک آپ کا ہے اور آپ ہمارے ہیں، تفصیل سے سن لیں گے. رب نے ارشاد فرمایا، 28ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، فرمانے خدا بندی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. آج نہ ہمیں اپنی فکر ہے، نہ اپنے گھر والوں کی فکر ہے، نہ بیٹوں کی فکر ہے، نہ بیٹیوں کی فکر ہے. مسلمانوں، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اپنی جانوں کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. حضرت حافظ علم الہدا صاحب اتنے روپے پیسے کیوں خرچ کیے حضرت سے تاریخ لینے میں؟ جب پریشانی ہو رہی تھی مجھے کہا حضرت آپ بھی بات کر لیجئے. میں بھی حضرت سے گزارش کی ہے، مولانا اظہر صاحب کے ذریعے حضرت سے فون کروائے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، آج آپ کو اپنے بارے میں فکر ہو یا نہ ہو مگر ان علماء سنت اور حفاظ کرام کو، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو آج بھی فکر ہے کہ ہم خود بھی جہنم سے بچیں اور مسلمانوں کو بھی ورنہ کیا ضرورت تھی؟ کس چیز کی کمی ہے حضرت کو؟ آپ گھر دیکھیں، ان کی رہائش دیکھیں، ان کے گھر پہ جا کے دیکھیں. الحمدللہ رب کی عطا سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کرم سے گھر پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. مگر جہاں حضرت جا رہے ہیں، کبھی شہر میں جا رہے ہیں، کبھی دیہات میں جا رہے ہیں، کتنی پریشانی ہو رہی ہے، سفر میں کتنی صعوبتیں ہو رہی ہے. کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے تاکہ جو لوگ غیروں کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے خاندان میں جس علاقے میں جا رہے ہیں، جو مشن، جو پیغام اور جو عشق کا چراغ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے لوگوں کے دلوں میں روشن کیا تھا، آج اسی چراغ کو قریہ
دریا شہر شہر جنگل جا کر کے ان کے شہزادے اس ایمان کی دولت کی حفاظت زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے ہیں, زندہ باد زندہ باد. آپ کو اپنے بارے میں فکر ہو یا نہ ہو, مگر حضور مفتی اعظم ہند کو کتنی فکر تھی. میں نے جب تاریخ پڑھی حضرت آنسو آ گئے کہ سرکار مفتی اعظم ہند جب دین کی تبلیغ کے لیے نکلے تھے تو پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے اور روپے پیسے ختم ہو گئے تھے, تو گھر سے پھر پیسے بنائے اپنے جیب خاص سے خرچ کرتے چلے گئے, دین کی تبلیغ کرتے چلے گئے. دوسری زبان میں یہ عرض کر دوں کہ لوگوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر کے جنت کا پیغام دیتے چلے گئے. کیا کہنے ہیں, زندہ باد زندہ باد. قرآن کا اعلان عام ہے, ایمان والو اپنی جانوں کو بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. دوسرے مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے 29ویں پارے سورہ جن کی آیت کریمہ ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ. کیا کہنے ہیں, کیا اس کے لیے جہنم کی آگ. اپنے ہاتھ پہ آپ کا ہاتھ لینے سے پہلے سلسلے قادریہ رضویہ میں داخل کرنے سے پہلے الحمدللہ یہی تو پیغام دیتے ہیں کہ غلط چیزوں سے توبہ کر لو, بے نمازی ہو تو نمازی بن جاؤ. اگر سنت مصطفیٰ پر آپ اسطورہ چلا رہے ہیں تو اپنے چہرے کو نبی کی سنتوں سے سجا لو اور ایمان کے لٹیروں سے تم غائب ہو جاؤ, تو ان سے قطعاً دوستی نہ کریں گے. یہ خصوصیت اگر میں دیکھتا ہوں تو صرف اعلیٰ حضرت کے خاندان. زندہ باد زندہ باد. بدعقیدوں کی صحبت سے بچنے کی جو تاکید کی جاتی ہے صرف اس خاندان سے, اس خاندان میں خصوصیت باقی ہے. اس لیے مسلمانوں گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر اعلیٰ حضرت سے سچی محبت ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ نمازوں سے بھی محبت کیجیے. اعلیٰ حضرت سے سچی محبت ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ رمضان کے روزوں سے بھی محبت کیجیے. محبت کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان کا روزہ ہے ڈاکٹر سے کوئی بہانہ کی سند لے لے, بلکہ محبت کا مطلب یہ ہے جس اللہ نے جان دی ہے اگر جانتی ہوئی رب کی ہے, رب کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے جان رہے سبحان اللہ, اور جان رہے تو بھی سبحان اللہ, جان چاہے تو بھی سبحان اللہ. کوئی بہانے نہ ڈھونڈے, کوئی ہیلے نہ ڈھونڈے, ڈاکٹر سے کوئی بہانے کی سند نہ لے. رمضان شریف کی آمد ہے, رمضان کے روزے مسلمانوں پہ فرض ہے, عاقل بالغ مسلمان پہ نماز فرض ہے, جو صاحب حیثیت ہے ان پہ زکات فرض ہے. اس لیے مسلمانوں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ جب ایسی پاکیزہ محفل میں تشریف لائے ہیں, اگر آپ بے نمازی آئے تھے تو یہاں سے نمازوں کا تحفہ دے کر کے جائیں. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو داڑھی ہے اس پر اپنی کمائی سے اسطورہ چلا رہے تھے, تو خدا کے واسطے نبی کی سنتوں کو مٹانے کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے ہیں. اگر مٹانے کی اگر بچانے کی طاقت نہیں ہے تو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم مٹاؤ ماں. ان چہروں کو دیکھو, ان چہروں کو دیکھ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے یہاں سے یہاں کر لو اور یہ پیغام لے کر کے جاؤ. اب شیطان کے وسوسے کے چکر میں نبی کی سنت پر اسطورہ چلا رہے تھے. آج حضور جمال العلماء کو گواہ بنا کر کے آج کے بعد ہم نبی کی سنت پر اسطورہ نہ چلائیں گے, بلکہ جان جائے تو جائے اور جان جائے تو جائے, مگر سنت مصطفیٰ کو نہ مٹائیں گے. زندہ باد زندہ باد, زندہ باد زندہ باد, زندہ باد زندہ باد.
اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. دوسری جماعت والے ہم لوگوں کو دیکھ کر کے مذاق نہ اڑائیں کہ یہ لوگ خوب چادریں چڑھاتے ہیں، یہ لوگ خوب جھنڈے لگاتے ہیں، یہ لوگ خوب نعرہ لگاتے ہیں، یہ لوگ خوب نذر و نیاز پیش کرتے ہیں. ہاں کہہ دیجئے کہ وقت پر ہم چادر بھی چڑھائیں گے، نذر بھی پیش کریں گے، اور اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی تو ہم نماز بھی پڑھیں گے. وہی وہ ہے تکبیر، نعرہ رسالت. صلاح الدین کی حاجت نوازی کی ضرورت ہے، عمل کے نور سے کردار سازی کی ضرورت ہے. فقط جلسہ سجانے سے مقاصد حل نہیں ہوں گے، اکثر مسجد خالی نمازی کی ضرورت ہے. الحمدللہ یہاں سے آپ عہد کر کے جائیں ہم نیاز بھی پیش کریں گے اور وقت پر نماز بھی ادا کریں گے، سنت مصطفیٰ کی روشنی میں زندگی بھی گزاریں گے. آپ کا چلنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا لباس، آپ کا چہرہ، آپ کی تجارت، آپ کی صبح، آپ کی شام سنت مصطفیٰ کی روشنی میں گزرے تو انشاءاللہ یہ شعر ہماری اور آپ کی رہنمائی کرے گا کہ نقش رسول پاک کے ہیں جنت کے راستے، نقش رسول پاک کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. جہنم سے بچانے کے لیے اعلیٰ حضرت نے بھی تحریروں کے ذریعے لوگوں کی ایمان کی حفاظت کی ہے. اعلیٰ حضرت نے تقریروں کے ذریعے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے. ان کے شہزادوں نے بھی آج یہی کام کر رہے ہیں، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے پیغام دے رہے ہیں. لوگ خلافت تقسیم کر رہے ہیں، مقصد اپنی شہرت نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ جہاں ہم نہ پہنچ سکے وہاں ہمارا خلیفہ پہنچ کر کے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دے اور سلسلے قادریہ رضویہ میں داخل کر کے ایسی نسبت کی دولت حاصل کر لے تاکہ دنیا والوں کے سامنے یہ خوش ہو کر کے کہے کہ نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ سوچ و اتقاء پر ہے، نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ سوچ و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام. ہماری چینل پر سبسکرائب کریں.